السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اور ایمان والے کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کریں گے، اور اس جنت میں صرف اور صرف ایمان والے ہی داخل ہو کر رہیں گے۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے اس کو تیار کر رکھا ہے، تو لہٰذا جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنتیوں کی حالت کیا ہوگی، ان کے ساتھ کیسا اکرام ہوگا اور کیا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے، تو اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ اس کے بعد جانے والوں کے چہرے تیز چمکدار ستارے کے مانند ہوں گے۔ پھر ایک کے بعد دیگر مختلف کیفیت ہوگی۔ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو پیشاب پیخانہ کا تقاضا نہیں ہوگا اور نہ سردی ہوگی۔ وہاں پر جو کنگھیاں ہوں گی تو فرمایا ہے کہ وہ کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور انگھیٹھیاں عود کی ہوں گی۔ جنتی کے جسم سے، بدن سے جو پسینہ ہوگا اس میں بدبو نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا کہ مشک جیسی خوشبودار ہوگی۔ سب کے اخلاق یکساں ہوں گے، اور جنتیوں کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح 30 پر 3 سالہ جوان آدمی کی طرح ہوگی، اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے 60 ہاتھ لمبے جنتیوں کا قد ہوگا، اور جنتی بے ریش ہوں گے، یعنی ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی۔ سر اور بھویں اور پلکوں کے علاوہ کہیں بال نہ ہوں گے۔ سر کے بال ہوں گے، اور جو آنکھوں کے اوپر جو بال ہے وہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پلک ہوں گے۔ اس کے علاوہ جنتیوں کے جسم میں کہیں بال نہ ہوں گے۔ رنگ گورا ہوگا، لباس سبز ہوگا۔ کوئی شخص دسترخوان بچھائے گا تو سامنے سے ایک پرندہ آئے گا اور کہے گا، اے اللہ کے ولی، میں نے چشمہ سلسبیل کا پانی پیا ہے اور عرش کے نیچے جنت کے باغیچے میں چرا ہوں، اور فلاں فلاں پھل میں نے کھایا ہے، لہذا مجھے بھی استعمال کیجیے۔ وہ جنتی اس پرندے کے ایک جانب سے پکا ہوا اور دوسری جانب سے بھنا ہوا گوشت کھائے گا۔ 70 حلیے پہنے ہوگا۔ جنتی کو جو لباس پہنائیں گے وہ 70 قسم کے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ الگ الگ ہوگا۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کنگن بھی پہنائیں گے، انگوٹی بھی پہنائیں گے، اور زیورات بھی اللہ تبارک و تعالی پہنائیں گے۔ جب انگوٹی پہنائیں گے تو 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھی ہوں گے۔ ایک ایک انگوٹھی میں اس کا نقش الگ ہوگا اور اس کی سطریں الگ ہوگی۔ تو لہذا فرمایا جب پہلی انگوٹھی ہوگی تو اس میں لکھا ہوا ہوگا، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہے اس لیے کہ تم نے صبر کیا ہے، زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزارا ہے، اس پر صبر کیا ہے۔ دوسری انگوٹھی ہوگی تو اس پر یہ نقش ہوگا، ادخلوہا بسلام آمنین، جنت میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تیسری انگوٹھی ہوگی تو اس پر یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے میں دی جا رہی ہے۔ چوتھی انگوٹھی اس پر یہ لکھا ہوگا، رفعت عنکم الاحزان والہموم، تم سے فکروں اور غموں کو دور کر دیا گیا ہے، یعنی اب جنت میں تم کو کوئی فکر نہیں ہوگی اور کسی کا غم بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ آرام سے خوش اور خرم رہیں گے۔ 5ویں انگوٹھی پر لکھا ہوگا،
البسناکم الحلیہ والحلل، ہم نے تم کو زیور اور جوڑے پہنائے۔ چھٹی انگوٹی پر لکھا ہوگا زوجناکم الحور العین، ہم نے حوروں سے تمہاری شادی کی ہے۔ ساتویں پر ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ آٹھویں انگوٹی پر لکھا ہوگا وافقتم النبیین والصدیقین، تم نے انبیاء اور صدیقین کی موافقت کی، یعنی ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارا۔ نویں انگوٹی پر لکھا ہوگا صرتم شبابا لا تحرمون، تم ایسے جوان ہو کہ اب تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 10ویں انگوٹی پر لکھا ہوگا سکنتم فی جواری من لا یؤذی الجیران، تم ایسے لوگوں کے پڑوس میں ہو جو پڑوسیوں کو ستایا نہیں کرتے، یعنی آپ کے پڑوس میں جو بھی ہے وہ آپ کو ستائیں گے نہیں۔ اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اور بھی بہت ساری نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔